سب سے پہلے تو آئی تھنک لانگ مارچ ان کا آخری پلان تھا. پہلے جو ان کا پلان تھا وہ یہ تھا کہ سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑ کر ہم ایک پریشر بلڈ کریں گے. وہ جلسے جلوس جو انہوں نے کیے جس میں انہوں نے خرافات بولی, جھوٹ بولے, انہوں نے سوچا کہ وہ پریشر بلڈ کر کے ہم جلدی الیکشن جو ہے وہ لے لیں. اور اس کا بھی مقصد جو ہے وہ نومبر میں جو نئے عامی چیف کی تقرری ہونا تھی وہ ہدف اس کا وہی تھا, کیونکہ انہی میں سے کچھ لوگ ان کو سکھا بھی رہے تھے, پڑھا بھی رہے تھے, جن کا آخری تکیہ صرف عمران خان تھا. اور کیونکہ ان کے گناہوں کی, ان کے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ سب اب ان کو عمران پر تکیہ کرنا پڑا. تو وہ جب ناکام ہو گیا, حکومت ختم نہیں کر سکا, الیکشن کی ڈیٹ نہیں لے سکا, تو پھر اس نے بادل نخواستہ یہ لانگ مارچ کا پلان اس نے رکھا تھا. یہ بھی اس کا کوئی مقصد قومی نہیں ہے. عوام کے مسائل اور عوام کی جو تکلیفات ہیں اس لانگ مارچ کا اس سے دور دور کا نہ کوئی تعلق ہے, نہ وہ آپ کو ان کی تقاریر میں نظر. اس کا ایک ہی ہدف ہے, جیسے نواز شریف صاحب نے چند دن پہلے جو ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کا ایک ہی ہدف ہے, اور وہ ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ عامی چیف کی جو تقرری ہے نومبر, وہ یہ حکومت نہ کر سکی اور اس میں یہ رخنا ڈالنا چاہتے ہیں. یہ اپنی 22 سالہ جدوجہد کی بات کرتے ہیں, لیکن 22 سالہ جدوجہد مشرف کی غلامی سے شروع ہو کر پاشا, ظہیر الاسلام, اور پھر وہ جن کو یہ ہاتھ, ناک, کان, آنکھیں کہتا ہے, اور جس کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے خود یہ کہا کہ یہ ان کی ناکیاں بدلتے رہیں. تو یہ سارا انہی پہ ان کا تکیہ ہے, انہی پہ دار و مدار ہے ان کا. اور انشاءاللہ تعالی اس کا یہ پلان بھی فیل ہوگا. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تقرری جو ہے عامی چیف کی رائٹ فلی, کانسٹیٹیوشنلی, لیگلی اس کو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی وہ ایک اچھے ماحول میں ہوگی, پیسفلی ہوگی. نہ اس سے عمران خان صاحب کا کوئی لینا ہے نہ دینا ہے. یہ انشاءاللہ اس میں ناکام ہوں گے. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فرسٹریشن کا لیول ہے, ان کو پتا ہے کہ جو آخری کارڈ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. لانگ مارچ میں لوگوں نے شرکت نہیں کی. بھائی لوگ کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں؟ ماؤں کے بیٹے کیوں آپ کے لانگ مارچ میں شرکت کریں جبکہ آپ کے اپنے بیٹے لندن میں محفوظ ترین مقامات پر ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ سڑک پر رول نہیں رہے, وہ دھکے نہیں کھا رہے آپ کے جھوٹوں کی خاطر. تو قوم کے بیٹوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے جھوٹوں کا دفاع کرنے کے لیے, آپ کی چوریوں کا دفاع کرنے کے لیے, آپ کے ڈاکوں کا دفاع کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلے؟ ایک تو یہ وجہ, اور دوسری یہ وجہ ہے کہ اب یہ ابھی بھی وہی اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ رہا ہے جو اس کے ہاتھ بن جائے, جو اس کے آنکھیں بن جائیں, جو اس کے ناک بن جائیں, جو اس کے کان بن جائیں. اور عوام کو اس بات کا پتہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ لانگ مارچ آج کتنے 5 دن ہو گئے ہیں شاید لانگ مارچ کو. 5 دن میں وہ جو پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے اس کو پارٹ ٹائم لانگ مارچ کہنا چاہیے. کھانا کھا کے دوپہر کا یہ گھر سے نکلتے ہیں لاہور سے, اور پھر شام کی چائے پینے کے لیے گھر واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ جو پارٹ ٹائم مارچ ہے یہ 2 دن میں 2 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. ہر 10 میل کے بعد یہ واپس لاہور آ جاتے ہیں. اور پانچ دن سے یہ جو لانگ مارچ ہے یہ لاہور میں ہی پھنسا ہوا ہے, لاہور سے باہر نہیں نکل سکا. اور کل ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ابھی 9-10 دن میں بھی نہیں پہنچے گا اسلام آباد. تو بھائی جب آپ 3 بجے دوپہر کو شروع کر کے شام کو 6 بجے لانگ مارچ ختم کر دیں گے, وہ تو مہینہ نہیں پہنچے گا. اس کا یہ تو مطلب نہیں آپ ٹریفک سے, چلتی ہوئی ٹریفک سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی مجمع نہیں ہوتا آگے, کوئی بس چند لوگ جو آپ کے کنٹینر کے آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو وہاں سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے وہ ٹریفک کے رش کو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا لانگ مارچ ہے. تو بھائی اس طرح تو 1 مہینہ بھی لانگ مارچ نہیں پہنچے گا, کیونکہ 2-3 گھنٹے روز لانگ مارچ ایک وہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے 2-3 گھنٹے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو آج سنا ہے کہ گجرانوالہ میں لانگ مارچ اپنا پورا دن سپینڈ کرے گا. تو
गुजरांवाला के शहरी तो ना सिर्फ बहुत अकल और शऊर रखते हैं बल्कि जज्बा भी रखते हैं और सियासी दानिश भी है उनको। तो गुजरांवाला के शहरियों को मैं ये जरूर कहूंगी कि जो घंटा घर है उनका वहां पर, उस पे जरा जो घंटा घर पे घड़ी लगी हुई है उसकी जरा हिफाजत करें, क्योंकि घड़ी चोर जो है वो गुजरांवाला में फिर रहा है। और आप ये देखें कि जिस शख्स ने इतने बड़े बड़े झूठ बोले, सफाकी से बोले, चालाकी से बोले, और वो इस किस्म के झूठ थे कि उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान की जो एक बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात थे उसको, पाकिस्तान की अंदरूनी स्टेबिलिटी को उसने दाव पे लगा दिया उन झूठों। और इतने बड़े बड़े संगीन वो झूठ थे कि उनके उसका सच बताने के लिए जो DGI हैं, DGISPR हैं, उनको मैदान में आना पड़ा, उनको अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी, उनको सच कौम के सामने रखना पड़ा। ये जो DGIS आए हैं इनके बारे में ये मशहूर है कि ये वो जो एक ग्लैमर ग्लिट्स तवज्जो से दूर रहते हैं और अपनी तस्वीर भी या अपनी वीडियो भी आने नहीं देते। तो एक ऐसे प्रोफेशनल शख्स को जब कौम के सामने आके सच बताना पड़ा तो आपको उससे हालात की संगीनी का इदराक होगा कि कितने झूठ इसने बोले हैं जिससे कौम को नुकसान हुआ है, मुल्क को नुकसान हुआ है। और फिर आप ये देखें कि जिनको ये कहता रहा कि मैं रात के अंधेरे में जिनके पांव पकड़ता है, दिन के उजाले में ये उनके गिरेबान पकड़ता है। और फिर जो मुलाकात इसने प्रेसिडेंसी में आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में की, उस मुलाकात का इसने कौम को नहीं बताया। कौम को ये दर्स देता रहा कि ये मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, ये जानवर हैं, ये ऐसे हैं, और उन्हीं से रात के अंधेरे में चुप करके मिलता। और वो DGIS आए आके रिवील करते हैं। खबरें तो फैली हुई थी, लोगों को पता था इनकी मुलाकात हुई है, और लोगों को ये कोई और झांसे देता रहा, रात को छुप छुप के मिलता रहा। वो तो फिर भांडा तो फूट गया, इसने तो फिर भी आवाम को सच नहीं बताया, ना इसने अपनी पार्टी को सच बताया, ना इसने अपनी पार्टी के मेंबर्स को सच बताया। वो तो जब कौम के सामने सच आ गया तो इसके पास तो उन वो जो सच है उनका कोई जवाब नहीं है। कौम इतनी देर से इंतजार कर रही है, हम इंतजार कर रहे हैं कि जो इल्जामात इसके ऊपर लगाए गए हैं, जो संगीन हकायक बताए गए हैं, उसका कोई जवाब आएगा। लेकिन जवाब नदारद, उसकी वजह ये कि जवाब है नहीं। सारा जोर इसीलिए रखा हुआ है गाली गलोच के ऊपर। ओए फला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम पे 10 अरब का हर्जाने का दावा करूंगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका जाती नौकर है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने लगाया, और जब तक वो आपकी जो जराइम है उसको सामने नहीं लाया, उससे अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई नहीं था। और आज जब उसने हकायक, उसने कोई कहानियां नहीं गढ़ी तुम्हारी तरह, कोई इकामा पर नाअहली नहीं हुई। आज उसने हकायक कौम के सामने रखे हैं कि तुमने ये चोरी की है, तुमने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तुमने तोशा खाना का माल लूटा है। वो उसने कौम के सामने रखा। तुम कहते हो मैं 10 अरब का हर्जाना करूंगा। किस चीज का हर्जाना करोगे? हर्जाना करोगे वो जीत जाएगा, क्योंकि उसने सच्चाई लिखी है, उसने हकायक लिखे हैं, उसने सबूत दिए हैं उसके। और कहता है कि उससे 10 अरब रुपया लेकर हर्जाना मैं शौकत खानम को दे दूंगा। तो ये नहीं बताया कि जब मैं 10 अरब का हर्जाना लेके शौकत खानम को दे दूंगा तो उसके बाद वही हर्जाना मैं शौकत खानम से लेकर अपनी जेब में डाल, क्योंकि आप यही करते आए। और फिर आप ये देखें कि इतनी संगीन नौयत की बात, एक शख्स जो अपने आप को जमहूरी लीडर कहता है, मैं उसको नहीं लीडर मानती, मैं उसको जमहूरी शख्स भी नहीं मानती, मैं उसको सियासतदान भी नहीं मानती। वो एक फॉरेन फंडेड फितना है, एक इंतशार के लिए पाकिस्तान में लॉन्च किया गया और इसके लिए पैसे दिए गए। तो वो शख्स जब जमहूरियत की बात करता है तो इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। आप ये देखें कि जमहूरियत की बात करने वाला क्या बात कर, वो जब उसको अपनी हुकूमत जाती हुई नजर आई तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कह रहा है कि आप मेरी हुकूमत को घर ना भेजें, आप मुझे घर ना भेजें, भले आप ताहयात एक्सटेंशन ले लें, हमें कोई इतराज नहीं, भले आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंशन ले लें, हमें कोई इतराज नहीं। जिसको ये को या बंद कमरे में या बंद दरवाजे के पीछे ये कहता रहा कि आप एक्सटेंशन ले लें और ताहयात एक्सटेंशन ले लें, उसको अब ये कहता है ये गद्दार है, ये जानवर है, ये मीर सादिक है, ये मीर जाफर है।
بھئی اتنی کرسی سے محبت اور لالچ میں نے کسی کو نہیں دیکھی کہ اس کا سراپا جھوٹ ہو، اور پیچھے سے جب اندر کمروں کے اندرونی باتیں جب کھلے تو وہ تو کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہی ہے بات. اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ یہ چور. اس بات میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ یہ چور ہے، اور یہ صرف عمران نے بات نہیں کی، یہ بات کچھ صحافیوں نے بھی کی ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چور ہے. اور جب عمران نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا یہ چور ہے، تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس سے بڑا ثبوت نواز شریف صاحب کی بے گناہی کا کوئی اور ہو نہیں سکتا جو عمران نے خود قوم کے سامنے رکھی ہے. میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی بہت بڑے ریولیشنز کیے ہیں، بہت بڑے حقائق، ہوش ربا جس کو حقائق کہتے ہیں، وہ قوم کے سامنے رکھیں. ارشد ملک مرحوم نے بھی بہت سنگین انکشافات کیے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو ملی بھگت کے تحت سزائیں دی گئیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ارشد ملک صاحب ہیں مرحوم، اور جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، ان کے بھی انکشافات سے بڑا انکشاف عمران نے یہ کیا ہے کہ نواز شریف بے قصور ہے، اور مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ یہ چور ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جو بھی پرچی لکھ کے دے دی، آپ نے وہ قوم کے سامنے پڑھ کے سنا دی. تبھی جب آج میرا اپیل چل رہی تھی یہ پیناما والی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ججز بار بار ریپیٹڈلی ثبوت مانگتے رہے نیب سے. تو نیب کو کرونا ہو گیا تھا، کبھی نیب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سینس آف ٹیسٹ اور اسمیل چلا گیا ہے، کبھی وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تکلیف ہے، ہم سے اٹھا نہیں جاتا، اور بار بار وہ وکلاء کو بدلتے تھے، اور اسی آڑ میں یہ مہینے کی جو ڈیلے ہے وہ ایڈجرنمنٹس جو ہیں وہ لے لیتے تھے. تو آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ثبوت کیوں نہیں تھا. وہ ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ ان کو پرچی پہ کسی نے لکھ کے دے دیا یہ چور ہیں، یہ پیچھے یہ وہ شروع ہو گیا. تو ایسی بات نہیں ہے. بات یہ تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ الزامات کی بنیاد پر کبھی اگر سزا ہو بھی جائے تو وہ شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، اس کو